تصور کیجئے ایک ایسی زمین کا جہاں صدیوں سے ایک بادشاہ حکومت کر رہا تھا، ایک ایسا بادشاہ جس نے صرف تخت و تاج کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ خدائی کا اعلان کر دیا۔ یہ کہانی اس کے غرور، ایک نبی کے صبر اور اللہ کے انصاف کی ہے جو ہر دور کے لیے ایک عبرت ہے۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ فرعون کے تکبر کی آواز تھی۔ اس کا حکم قانون نہیں، دین بن چکا تھا، اور اسی ایک جملے نے آنے والے اس انجام کی بنیاد رکھ دی تھی جسے قیامت تک یاد رکھا جانا تھا۔ تو چلیے اس دور میں قدم رکھتے ہیں۔ مصر اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت، اہرام آسمان سے باتیں کرتے تھے اور نیل کی وجہ سے زمین سونا اگلتی تھی۔ لیکن ان چمکتے محلوں کی بنیاد پتھروں پر نہیں، غرور اور ظلم پر رکھی ہوئی تھی، اور اس ظلم کی چکی میں پس رہی تھی ایک قوم، بنی اسرائیل۔ پھر ایک رات ایسی آئی جب بادشاہ کی نیند ایک خوفناک خواب نے اڑا دی۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی جس نے پورے مصر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ سب کچھ سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے، وہ محفوظ تھے۔ فرعون ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ فوراً کاہین اور نجومی بلائے گئے اور انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہی وہ پیشن گوئی تھی جس نے فرعون کے غرور کو ایک گہرے خوف میں بدل دیا۔ جب ایک ظالم ڈرتا ہے تو اس کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے۔ فرعون نے اس اندیکھے دشمن کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ حکم جاری ہوا اور فرعون کے سپاہی شہر شہر پھیل گئے اور ہزاروں ماؤں کی گودیں ان کے بچوں کے خون سے لال کر دی گئی۔ لیکن انسان کی لاکھ تدبیریں اللہ کی ایک تدبیر کے سامنے بیکار ہیں۔ اسی ظلم اور اندھیرے کے دور میں ایک نور پیدا ہوا۔ یہ اس بچے کی پیدائش کا وقت تھا جسے آگے چل کر فرعون کے تخت کو ہلا دینا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ذرا سوچئے اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہر طرف موت کا پہرا تھا۔ تب اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، ایک وعدہ کیا، ڈرو مت، غم نہ کرو، جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہاری طرف ضرور لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ ایک ماں کے لیے ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس ماں نے اپنے رب کے وعدے پر یقین کیا اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو نیل ندی کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، لہریں اس صندوق کو بہا کر ٹھیک اسی جگہ لے گئیں جہاں سے اس بچے کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، فرعون کے محل کے پاس۔ وہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس صندوق کو دیکھا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس معصوم چہرے پر پڑی، اللہ نے ان کے دل میں اس بچے کے لیے بے پناہ محبت ڈال دی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون نے اپنے تکبر میں سوچا، بھلا یہ ایک بچہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور اس بچے کو پناہ دے کر اس نے انجانے میں اپنے زوال کا پروانہ خود لکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ایک شہزادے کی طرح جوان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انہیں اس عیش و آرام سے نکال کر صحرا کی تنہائیوں میں نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار کرنا تھا۔ پھر ایک واقعہ ہوا۔ ان کے ہاتھوں سے انجانے میں ایک مصری کا قتل ہو گیا۔ فرعون کے غضب سے بچنے کے لیے انہیں مصر چھوڑنا پڑا۔ صحرا میں سفر کرتے ہوئے وہ مدین پہنچے، جہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی، اور پھر اگلے 8 سے 10 سال ایک چرواہے کے طور پر گزارے۔ سوچو، مصر کا شہزادہ اب صحرا میں بکریاں چرا رہا تھا۔ یہی وہ تربیت تھی جو انہیں صبر اور توکل سکھا رہی تھی۔ اور پھر جب مدت پوری ہوئی تو انہیں کوہ طور پر دور سے ایک آگ نظر آئی۔ جب وہ قریب گئے تو وہ آگ نہیں، ایک نور تھا، اور اس نور سے ایک آواز آئی جس نے کائنات بدل دی۔ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طور کی مقدس وادی میں ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ اب وقت آ گیا تھا آمنے سامنے مقابلے کا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا۔ یہ صرف 2 انسانوں کا مقابلہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل، معجزہ اور جادو،
اللہ کی قدرت اور انسانی دھوکے کے درمیان ایک تاریخی جنگ تھی۔ فرعون نے مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے سانپوں کی طرح رینگنے لگیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک حقیقی عظیم الشان اژدہا بن گئی اور ان سب کے جھوٹے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گئی۔ جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے وہ سچائی کو فوراً پہچان گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کام نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اپنے ہی جادوگروں کا ایمان لانا فرعون کے لیے سب سے بڑی شکست تھی۔ وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ مگر فرعون کا دل اور سخت ہو گیا۔ اس نے ہر نشانی کو جھٹلا دیا۔ تو پھر شروع ہوا اللہ کے عذاب کا وہ سلسلہ جو بار بار انہیں مہلت دے رہا تھا کہ شاید وہ ہدایت پالیں۔ ان پر ایک کے بعد ایک عذاب آئے۔ پہلے طوفان نے فصلیں برباد کی، پھر ٹڈیوں نے سبز رنگی ختم کر دیا، پھر جوں کا عذاب، پھر مینڈکوں کا، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا دریائے نیل خون بن گیا۔ ہر بار فرعون گڑ گڑاتا اور عذاب ٹلتے ہی واپس اپنی سرکشی پر لوٹ آتا۔ جب فرعون نے ہر مہلت ٹھکرا دی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو آخری حکم دیا، رات کے اندھیرے میں میری قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ یہ صدیوں کی غلامی سے نجات کی طرف آخری سفر تھا۔ جب صبح فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کا پیچھا کرنے نکلا۔ کہانی اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں فیصلہ زمین پر نہیں سمندر کی لہروں نے کرنا تھا۔ بنی اسرائیل بحر کلزم یعنی ریڈ سی کے کنارے پہنچے۔ آگے بے کراں سمندر اور پیچھے گرد اڑاتا فرعون کا لشکر۔ ہر راستہ بند تھا۔ لوگ مایوس ہو کر چلا اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ اس مایوسی کے عالم میں صرف ایک آواز تھی جس میں اطمینان تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ تھا توکل۔ جب سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ پر یقین باقی رہتا ہے۔ تب اللہ کا حکم آیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی لاٹھی پانی سے ٹکرائی ایک عظیم معجزہ ہوا۔ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا، پانی کی دیواریں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا جس پر چل کر بنی اسرائیل حفاظت سے دوسری طرف نکل گئے۔ فرعون نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن غرور نے اس کی عقل پر پردہ ڈالے رکھا۔ وہ اپنی فوج سمیت اسی راستے پر اتر گیا۔ جب فرعون کا لشکر ٹھیک سمندر کے بیچ میں تھا تو پانی کی دیواریں واپس مل گئیں۔ موت کو سامنے دیکھ کر ڈوبتے ہوئے فرعون چیخا، میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ کر لیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت ہے، اور بے شک اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔